अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ताबिंदा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव विद ताबिंदा। यहाँ मैं आपसे बात करती हूँ हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को हम पॉजिटिव साइड में किस तरीके से ला सकते हैं, उनको पॉजिटिव साइड में लाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे और मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए मददगार साबित हो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एक बड़ा एज डिफरेंस दो लाइफ पार्टनर्स के बीच में। आपकी अगर ये वीडियो आज उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि या तो नई नई शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं एक बड़े एज डिफरेंस के साथ, या कि आगे आपने सिलेक्शन कर ली है, कैसे हम सफर की या तलाश है, या आपकी अपनी पसंद है कि आपका एज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। अक्सर लोगों की अपनी पसंद भी होती है, जो लड़का हो कि लड़की हो, कि एज हमारा जो पार्टनर है वो हमसे बड़ी उम्र का हो। अक्सर लोग पसंद ही ऐसी करता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के होते हैं कि हमारी अरेंज मैरिजेस में ही ज्यादा एज डिफरेंस से शादी हो जाती है, या तो खानदानी मसले होते हैं, बरादरी में शादी वगैरह के मसले होते हैं, या कि घर वाले ही कुछ इस तरह का पसंद कर रहे होते हैं कि बड़े से शादी करना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि मैं जो यहाँ बात कर रही हूँ, मैं किसी लड़की छोटी और लड़के बड़े की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अक्सर लोगों की प्रेफरेंसेस ऐसी होती हैं कि लड़का छोटा हो और लड़की बड़ी हो, पसंद ऐसी आ जाती है। ठीक है, अच्छा आ गई पसंद, अब होनी है शादी या हो चुकी है, दोनों अजम्पशंस हम देख लेते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एज डिफरेंस बड़ा है क्या, किसको कहते हैं। अब अगर पार्टनर्स में 2 से 3 साल का भी डिफरेंस है, आप कहेंगे ये बड़ा डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं है। जब इतने गैप्स होते हैं तो आराम से कंपैटिबिलिटीज बन जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं। मेहनत हर रिलेशनशिप पे, हर एज ग्रुप पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे अपने रिलेशनशिप को बांध के रखने की, चलाने की, तो हर चीज हल हो जाती है। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जहाँ पे एज गैप बहुत बड़ा आ रहा होता है। एज गैप बड़ा क्या है, अगर तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बताऊं तो 7 इयर्स या उससे अबव जो होता है एज डिफरेंस, वो काउंट होता है एक बड़े एज डिफरेंस में। किसी का 10 साल का है, किसी का 9 साल का है, किसी का 12 साल का है, किसी का 14-15 साल का है, अक्सर के तो ज्यादा भी हो जाता है। उसके बहुत सारी कंडीशंस होती है, कोई बरादरी का सिस्टम होता है, कहीं पे अरेंज मैरिजेस का होता है कि घर वालों ने इस तरह पसंद किया होता है, और वो कोई भी रीजन हो सकती है। अक्सर छोटी लड़कियों की जो बड़े उम्र के मर्द हजरात से शादी कर दी जाती है, अक्सर घर वालों की ये भी चॉइसेस होती हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, भले कोई दूसरी शादी का केस हो, तीसरी शादी का केस हो, या कि लड़की के रिश्तों में मसले हो रहे होते हैं। कोई भी ऐसी होती हैं सिचुएशंस के लोग करते हैं, या रिश्तेदारी के मसले होते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियली बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि उन्हें हर हाल में जो है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इस सूरत हाल में भी अक्सर लोग बड़ी उम्र के रिश्तों को एक्सेप्ट कर जाते हैं। अक्सर की खुद की भी पसंद होती है, लड़कों की या लड़कियों की, कि हमारा जो भी लाइफ पार्टनर हो वो बड़ा हो। तो उनके चैलेंजेस की अब बात कर लेते हैं कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे। चैलेंजेस पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि कुछ कीज मेरे पास ऐसी हैं कि जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर तो ये होंगी तो एज डिफरेंस ज्यादा भी होगा, तो आपका खुद ब खुद ही रिलेशनशिप बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, स्मूथ साइड पे इंशाल्लाह ताला जाना शुरू हो जाएंगे। इनको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो रिलेशनशिप को कामयाब बनाने के लिए 6 बातें अहम जो हैं वो ये हैं। रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की, ऑनेस्टी हो आपकी, और ट्रस्ट हो आपका, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो, मेच्योरिटी हो आपस में, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, द इम्पोर्टेंट की इज लव। मैंने लव को आखिर में क्यों रखा, जबकि इस रिलेशनशिप में तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अजम्पशन ये रखी है कि अरेंज मैरिज हो गई है और आपस में कंपैटिबिलिटी सेट नहीं हो रही है ड्यू टू अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, तो इसलिए जब ये सारी कीज को आप फॉलो करेंगे ना, जो बाकी की 5 हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका रिलेशनशिप लव की साइड पे इंशाअल्लाह ताला जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने लव को लास्ट में
اچھا، جو چیلنجز آپ نے فیس کرنے پڑتے ہیں نا ایسے ریلیشن شپس میں، جو کہ ہماری اپنی پرسنل لائف کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں بہت زیادہ اکثر ڈپریشن کی سائڈ پہ بھی لے کے جانا شروع ہو جاتا ہے. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے معاشرتی تنقید، کہ جب ہم شادی والے دن سے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جب دلہن دلہا اسٹیج پہ ساتھ ہوتے ہیں، وہاں سے تنقید کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں کہ دلہن بڑی لگ رہی ہے، یا کہ دلہا بڑا لگ رہا ہے، دوسرا پارٹنر چھوٹا لگ رہا ہے. اس ٹائپ کی باتیں ہم فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں بھی آپ نے باہر جانا ہو وہاں باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان صورتحال کو فیس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طریقے سے اس قسم کے کرٹیسزم کو ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ بات آتی ہے کہ آپ کی فزیکل ریلیشن شپ پہ میں اگر بات کروں تو آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے ہٹ ہوتی ہیں. اگر تو ایج ڈفرینس کافی بڑا ہے تو وہاں پہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ سیکشول ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں بھی ڈفرینس آ جائے، ان میں بھی آپ کی کمپیٹیبلٹیز نہ ہوں، نہ میچ ہو رہی ہوں. یہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو بڑا لائف پارٹنر ہوتا ہے تو کپل میں جو بھی بڑا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اگر تو ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ہیلتھ ایشوز بھی وہ فیس کر سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے زیادہ ینگر سائڈ پر ہوتا ہے تو اس کی ہو سکتا ہے کہ ولز ٹوٹلی اپ ٹو دا مارک نہ ہو سکے. تھرڈ چیلنج جو ہوتا ہے وہ ایموشنل میچیورٹی کا ہوتا ہے، جس کا کہ اندازہ آپ کو شادی سے پہلے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ پرسنل چوائس سے بھی شادی کر رہے ہیں تو لیکن آپ کو اس بات کے اندازہ ساتھ رہ کے ہی ہوتا ہے کہ اگر جو چھوٹا لائف پارٹنر ہے اس کی تھنکنگ سٹائل الگ ہے اور جو بڑا ہے وہ اس کی الگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ڈفرینسز، یہاں پہ کانفلکٹس آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بڑا ڈیفینیٹلی اپنی ایج کے حساب سے، اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے میچور ہو جاتا ہے. تو اور جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی سوچ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے. ہماری ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری سوچ ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے. ہم دوسرے اینگل سے، ایک براڈ اینگل سے بعد میں سوچنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو سارے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں یہ سارے چیلنجز آپ نے فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر چیز کا حل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا ہی زور ڈالتا ہے جس کا کہ حل ہو سکے، جس کو ہم برداشت کر سکیں. ٹھیک ہے. تو ریلیشن شپس کو تو لے کے چلنا ہے. اب ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، تھوڑا سا انہی باتوں کو ہم، یہ جو چیلنجز جو ہیں، نیگیٹیوٹیز جو ہیں اس ریلیشن شپ میں، ان کو تھوڑا سا پازیٹیو مولڈز میں ڈالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے فزیکل ڈیزائرز کی بات کی، اس کو تو بیلنس آپ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو ایک فیملی پلان کرنے کی طرف لے کے جائیں. جب فیملی پلان کرتے ہیں آپ کے لیے آپ کا مائنڈ جو ہے ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنی فیملی کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ آٹومیٹکلی گیپس بیچ میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹائم کافی زیادہ آپ کا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. انرجی لیولز خود بخود ہی جو ہے نیکسٹ پارٹنر کے بھی ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو جو ہے وہ ساتھ ساتھ مینج ہو جاتی ہے چیزیں. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی لائف میں پریکٹیکلی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جن پہ نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہے، جن کو بیلنس میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، یہ بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے مینج، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چیلنجز میں جس طریقے سے میں نے آپ سے ایموشنل میچیورٹی کی بات کی تھی کہ ڈفرینس بہت زیادہ ہو جاتا ہے سوچ میں، تھنکنگ اسٹائلس میں، تو اس کو تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. پازیٹیو سائڈ اس کی کیا ہے، آپ اس کو اس طریقے سے، اس رخ سے دیکھیے کہ جو بڑا پارٹنر ہوتا ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے تھوڑا سا نیچے آنے کی کوشش کرے، اپنے مائنڈ سیٹ کو دوسرے کے لیول پہ آ کے بات کرنے کی کوشش کرے، بجائے کہ دوسرے کو دھتکارا جائے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا ہے، تمہیں یہ نہیں ہے، تمہیں وہ نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں آتا ہے، تمہیں اس بات کی تمیز نہیں ہے. تھوڑا سا ٹیچنگ اسٹائل میں لے کے چلے، سمجھانے کی کوشش کرے. اگلا جو ہے، جو چھوٹا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرے ان باتوں کو. میں تو کہوں گی کہ بہت پازیٹیو سائن ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ سے بڑا ہے تو وہ آپ کی لائف سے گزر چکا ہے، وہ سارے آپ کی ایج کے مسئلوں کو ایکسپیرینس کر چکا ہے، تو وہ آپ کو اس طریقے سے زیادہ بیٹر ٹریٹ کر سکتا ہے. آن دا ادر ہینڈ جب سیم ایج کے ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی سیم سرکمسٹانسز فیس کر رہے ہیں، تو دونوں کی ہی ایج گروپ اور دونوں کا ایکسپیرینس اتنا ہی ہے، اینگل بھی اتنا ہی براڈ ہے، اتنا ہی دیکھنا ہے. تو اس کے مقابلے میں میرے خیال میں کہ جو زیادہ ایج ڈفرینس والے ہیں یہ لوگ بہتر طریقے سے اس معاملے کو سالو کر سکتے ہیں، یا کسی بھی معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں.
لیول آف ایجوکیشن اگر آپ کے ہائی ہیں، فائنینشلی اسٹیبل ہیں، دونوں ہی اگر ورکنگ ہے اچھی بات ہے، دونوں نہیں بھی ہیں اگر ایک بھی ہے لیکن فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے، بچے بھی آپ کے وقت پہ ہو گئے ہیں، آپ لوگ آپس میں بات بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، تو پھر تو آلریڈی جو ہے ہر چیز سالو ہو جاتی ہے اور بیٹرمنٹ کی طرف ریلیشن شپ آ جاتا ہے. زیادہ ایفرٹس پٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زیادہ ایفرٹس وہاں پٹ کرنی پڑتی ہیں جب آپ کے مائنڈ سیٹ کسی بھی طریقے سے نہ بیٹھ رہے ہو. ٹھیک ہے. اور آپس میں بیٹھ کے لمیٹیشنز کو سیٹ کیجئے، باؤنڈریز کو سیٹ کیجئے کہ کیا ہے ہماری باؤنڈریز، کیا باتیں انوائے کرتی ہیں ایک دوسرے کو، کیا باتیں تنگ کرتی ہیں، اس ٹاپک سے بات نہ کی جائے. ایج کے تانے نہ دیے جائیں، چھوٹے ہونے کے تانے نہ دیے جائیں، جو بڑا ہے اس کو بڑے ہونے کے تانے نہ دیے جائیں. ان چیزوں کو بھی نوٹ کیجیے. سوشل کرائسس کو کیسے فیس کریں گے، اس کو آپ لوگوں نے میوچولی فیس کرنا پڑے گا کہ ان کو اگنور کرنا پڑے گا، یا تو جو باہر والے لوگ ہیں ان کو ایک شٹ اپ کال دینی پڑے گی کہ یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، دس از یور چوائس، یو آر اوکے ود اٹ. اگر آپ اوکے فیل کریں گے، آپ ڈسکمفرٹ شو نہیں کریں گے سوسائٹی کو، تو کوئی آگے سے آپ کو نہیں بولے گا. ٹھیک ہے. تو یہ والی بھی باؤنڈریز آپ نے خود ہی مینشن کرنی پڑیں گی سوسائٹی کو، اپنے آس پاس کے سرکل کو. دونوں پارٹنر میں سے جو بڑا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا، تو میرے خیال میں پاورز اینڈ اتھارٹیز بھی فیصلے لینے کی ہر ٹائپ کی اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو اگر اس طریقے کا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لو از دا مین کی آف ریلیشن شپ. اس ریلیشن شپ کی، ازدواجی زندگی کی سب سے پہلی چیز ہے محبت، پیار، عزت. یہ چیزیں ہوں گی. ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ رہنا، جو کہ میں نے اسٹارٹ میں مینشن کی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی باہر سے کوئی کچھ بھی کہے، کوئی جتنا بھی آپ کو بلی کر لے، آپ کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کریں. ایک دوسرے پہ کنسنٹریٹ کیجئے، خوش رہیے، اپنی زندگی کو خود سے خوشگوار بنائیے. دوسرے تو ہمیشہ جہنم ہی بناتے ہیں. اپنی زندگی کو خود سے خوشگوار بنانے کی کوشش کیجئے. ایک دوسرے کا دکھ بانٹیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے اور خوش رہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ضرور کرتے رہیے. مجھے دیجیے اجازت. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.